لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والنجم والشجر يسجدان شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیز دوستو، بزرگو، درس قرآن پاک کا سلسلہ وار یہ مرحلہ اپنے اپنے اوقات کے اندر جاری اور ساری ہے. حسب معمول میں بھی اپنے نمبر کے مطابق آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں. قرآن مقدس کی ایک عظیم اور ضخیم سورت کی میں نے آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے، جس سورت مقدسہ کا نام ہے سورہ یاسین. یاسین سورت مکمل قرآن مقدس کا دل اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو قرار دیا ہے. جس طرح انسان کے وجود کا مرکزی حصہ انسان کا دل ہوتا ہے، سورت یاسین کا دل نام رکھنا اس کی وجہ تسمیہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح انسان کا مرکزی حصہ دل ہے، اسی طرح قرآن کا مرکزی حصہ بھی سورت یاسین ہے. جس طرح انسان کا سالم وجود بغیر دل کے ناکارہ ہوتا ہے، بغیر دل کے کامیاب نہیں ہوتا، زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح سورت یاسین کو اگر قرآن مقدس سے نکال دیا جائے تو قرآن پاک بھی کامل اور مکمل نہیں رہ سکتا. قرآن مقدس کے اندر پھر سورت یاسین کے اندر جو مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس مسئلے کو اگر کوئی شخص دین سے نکال دے تو پورا دین ہی نامکمل ہو جاتا ہے.
سارے دین کی بنیاد، سارے دین کا مرکزی مسئلہ جو ہے اس مسئلہ کا نام ہے مسئلہ توحید، اور سورت یاسین کے اندر اس مسئلہ توحید کی تفصیل، تفسیر اور تشریح قرآن مقدس کے اندر ایک شخص کی بیانی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حبیب نجار ایک انسان اپنے وقت کے مطابق ایک غریب شخص تھا، مزدور پیشہ انسان تھا، اپنے وقت کے مطابق وہ 2-4 دن روزی کما کے اپنی روٹی اور اپنی روزی کے بندوبست میں لگا ہوا تھا۔ اچانک اس شخص کے کان پر حق کی آواز پہنچی، اور جو ہی حق کی آواز پہنچی تو اس نے اس حق کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ تو اسی عنوان کے ماتحت آج کے صرف 2 جملے میں عرض کروں گا کہ یا تو بندہ اتنا کامل ایمان والا ہو کہ دنیا کے اندر خود ٹھوک بجا کے حق بیان کر دینے والا ہو۔ اگر اتنی ہمت اور طاقت اور اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے کہ حق بیان نہیں کر سکتا، حق بیان کرنے کے اسباب مہیا اس کو نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ حق والے لوگوں کی تائید تو کرے اور ان کے پیچھے تو چلے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو خود حق گو بنے گا تو تیرا درجہ اول نمبر پر ہوگا۔ اگر تو خود حق گوئی اور حق بیانی نہیں کر سکتا، اگر حق والوں کی تائید تو کرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں جہاں حق والوں کا مقام جنت ہوگا تو بھی اس مقام جنت میں ہوگا۔ تو اس سورت یاسین کے اندر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر حبیب نجار کی حق گوئی کا تذکرہ بھی کیا ہے اور حق والے لوگوں کی تائید کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ ایسا غریب اور مزدور انسان ہے جس نے اپنی بساط کے مطابق جتنا اس کا علم تھا، جتنی اس کی ہمت تھی، جتنا اس کا ایمان تھا، اس نے وہ بھی کیا ہے، اور سب سے زیادہ اس نے زور دیا ہے حق والوں کے پیچھے چلنے پر۔ اسی لیے انسان کو جہاں حق میسر آ جائے وہاں انسان بریک لگا دے، اور جہاں حق بیان کرنے والے ان کو مل جائیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بجائے ان کے پیچھے چلنے کے اندر اپنی کامیابی اور اپنی نجات سمجھ لے۔ یہی منشا ہے قرآن مقدس کا، اور یہی درس ہے سورت یاسین کا، اس کے علاوہ اور درس ہی نہیں سورت یاسین کا۔ اس شخص کا اللہ نے تذکرہ اس انداز میں کیا کہ اس نے حق گوئی سب سے پہلے کس انداز میں کی ہے، اور اپنی بساط کے مطابق حق گوئی کرنے کے بعد جب حق والوں کی تائید کرنے کا موقع آیا تو اس نے کس انداز میں تائید کی ہے۔ اب توجہ کے ساتھ آپ سنتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء من اقصى المدینہ، آ گیا ایک انسان شہر کے پرلے کنارے سے، آخر کونے والے کنارے سے ایک شخص آیا، اس بستی اور شہر کے کنارے سے آیا۔ اس کے آنے کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ جس جذبے کے ساتھ آ رہا ہے، اس انداز میں آ رہا ہے کہ حق والے لوگوں کی میں نے تائید کرنی ہے، صرف یہ بات ذہن کے اندر لے کے دوڑتا زمین پر ہے۔ قرآن عرش برین پر اللہ بنا کے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے خزانہ بنا دیا۔ ہے تو غریب انسان، ہے تو مزدور انسان، ہے تو گھٹیا پیشہ کام کرنے والا انسان، لیکن اللہ فرماتے ہیں اتنی قیمت کیوں بن گئی ہے، اتنی قدر کیوں بن گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے حق والوں کی تائید کر دی ہے۔ میرے پیغمبر حق لے کر ہے، میرے پیغمبر سچ لے کر ہے، سچے پیغمبروں کے مقابلے کے اندر
حق والے پیغمبروں کے مقابلے کے اندر وقت کے چودھری اور وڈیرے باطل پرست لوگ وہ مقابلے کے لیے تل جاتے ہیں، پیغمبروں کو جان سے مارنے کے لیے تل جاتے ہیں، قتل کا ارادہ کر لیتے ہیں، مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے، دھیما مشتی ہو جاتی ہے، دھینگا مشتی کے اندر لڑائی ہوگی، جنگ اور فساد اور جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ جب اس غریب انسان کو، اس مزدور انسان کو پتہ چلا کہ حق والے لوگوں کے خلاف باطل پرست لوگ مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس نے اپنا مزدوری والا پیشہ چھوڑ دیا، اپنا کام چھوڑ کے، اپنی مزدوری چھوڑ کے وہ آنا چاہتا ہے۔ اس کے آنے کو اللہ نے قرآن بنا دیا کہ وہ آیا جا من اقصى المدینہ، اللہ فرماتے ہیں وہ کنارے سے آیا، دور سے آیا، وہ دوسرے کنارے پر حق کی آواز لگا رہے ہیں، یہ دوسرے کنارے پر اپنے کام اور مزدوری میں مصروف ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آیا بستی کے کنارے سے رجل، قیمتی بندہ آیا، جس کو اللہ قیمتی کہہ دے اس سے بڑی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ رجل، بڑی عزتوں والا انسان آ رہا ہے، حالانکہ دنیا والوں کے نزدیک تو وہ ٹکے کا بھی نہیں ہے، ایک پیسے کا انسان بھی نہیں ہے، ہر چودھری اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر وڈیرا اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، پر میرا مالک اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ عزت تو اصل وہ ہے کہ جب مالک کی نظر میں بندہ معزز بن جائے۔ ساری دنیا ایک بندے کی عزت کرتی ہے، اگر اللہ کے دربار میں بندہ گھٹیا ہے تو اس جیسا ذلیل انسان اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک بندے کو نکما نخسما سمجھتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس جیسا قیمتی انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے سب سے زیادہ معزز اور مشرف بندہ اللہ کی نظر میں یہ ہے جو اللہ کی نظر میں مقبول اور منظور ہو جائے۔ جا رجل، آیا ایک بندہ، آیا ایک مرد، آیا ایک انسان، رجل بشر آیا، کون آیا؟ رجل مرد آیا، رجل انسان آیا، رجل بندہ آیا، رجل بشر آیا، رجل خاک کا بنا ہوا آیا، خاک کا پتلا آیا، پر آیا کس انداز میں؟ یسعا، دوڑتے ہوئے آیا۔ اس کے دوڑنے سے پتہ لگتا ہے کہ حق اس کے دل میں جگہ بنا چکا ہے، حق اس کے دل میں جگہ بنا چکا ہے، اسی لیے وہ دوڑتا ہوا آیا۔ سب سے پہلا جملہ اس حق گو انسان کا سنو کہ وہ چودھریوں کو کیا کہتا ہے، اس بڑے بڑے ملکوں اور لیڈروں کو کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو سردار کہنے والے، سیاستدان کہنے والے لوگوں کو سب سے پہلی دعوت کون سی دیتا ہے؟ آ کے کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم والے ہو، اگر نجات چاہتے ہو آنکھیں بند کر کے ان پیغمبروں کے پیچھے چل پڑو، ان نبیوں کے پیچھے چل پڑو۔ حبیب نجار کی بات میں بھی کرتا ہوں کہ جہاں حق والے ملے آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑو۔ پہلی بات یہ ہے کہ حق کو تلاش کرو۔ حق کو کیا کرو؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نہیں جانا، فلاں مولوی کی تقریر نہیں سننی، فلاں مولوی کا درس نہیں سننا، اس کے نزدیک نہیں جانا۔ میں دعوت دیتا ہوں، میری دعوت سن، اس کی دعوت سن۔ میں کہتا ہوں دنیا جہان کے ہر مولوی کی سن، ہر پیر کی سن، ہر فقیر کی سن، ہر مفسر اور محدث کی بات کو سن، تمام باتوں کو سن کے ہر ایک مولوی اور پیر کی بات کو آ کے قرآن پر فٹ کر، جس مولوی کی بات قرآن پر فٹ آ جائے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑ۔ چلنا تیرا کام ہے، تیرے چلنے کو عبادت لکھ دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ تو جھوٹے بندے کی علامت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس۔ کیا مطلب؟
اگر اس کے پاس چلا گیا تو پھر میرے کام کا اس نے رہنا نہیں ہے، پھر اس نے میری بات کو سننا نہیں ہے۔ دیکھو مکہ المکرمہ کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا ہے، مسئلہ توحید کی بنیاد رکھی ہے، تو ابو جہل نے سب سے پہلا جملہ کیا بولا تھا؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا، اس پیغمبر اور میرے بھتیجے کی بات لا تسمعوا، سننا ہی گوارا نہ کرو، نزدیک جانا تو دور کی بات، اگر دور سے جا رہے ہو تو اس کی تقریر ہو رہی ہو تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دینا تاکہ کہیں زبردستی بھی اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ معلوم ہوتا ہے حق والے لوگوں کی آواز سے روکنا ابو جہل کا پیشہ اور نظریہ ہے، حق بات کو تلاش کرنا، کھلے عام تلاش کرنا، یہ حق والے لوگوں کی علامت ہے۔ وہ کہتا ہے ہر بندے کی سنتا آ، ہر بندے کی بات کو سمجھتا آ، ہر بندے کی محفل میں جا، ہر بندے کی تقریر میں جا، لیکن ماننی اس کی ہو جس کی تائید اللہ کا قرآن کر دے۔ ماننی کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ، اس جیسا انسان فقیہ امت آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ بھی کہتا ہے لوگوں اگر میری بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ آج کا ملا اور مولوی کون ہے جو کہتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہی سچ ہے، میں کہتا ہوں جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے۔ ملا کو غلطی لگ سکتی ہے، پیر اور امیر اور عالم کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام اور میرے پیغمبر کے بیان میں کوئی غلطی اور شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ درس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات بندے کو سمجھاؤ، ویسے فائرنگ نہ کرو، شوٹنگ نہ کرو کہ یہ بات ہے وہ بات ہے، یہ بات ہے وہ بات ہے، سننے کے بعد نتیجہ یہ نکلے کہ سامعین کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کہا کیا ہے، اس کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ مقصد ہوتا ہے قرآن مقدس کی دعوت دینا کہ لوگوں آؤ قرآن کی طرف، لوگوں۔ حبیب نجار سب سے پہلا جملہ جو بولتا ہے، قربان جاؤں حبیب نجار کی سوچ پر، وہ کیسا عظیم جملہ بولتا ہے، کہتا ہے یا قوم، او میری برادری والو، ہو میرے ساتھ رشتہ رکھنے والو، آؤ آؤ میں غریب کی ذرا سن لو، بے شک میں تمہارے نظروں میں گھٹیا ضرور ہوں گا، کمزور پیشہ ضرور ہوں گا، مزدور پیشہ ضرور ہوں گا، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ میری بات بڑی بالا اور بلند بات ہے۔ وہ میری بات یہ ہے کہ اتبعوا المرسلین، جتنے پیغمبر اور رسول آج تمہاری بستی میں آ کے اعلان حق کر رہے ہیں، یہ بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، سچ بات کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی ہیں آپ نہیں ہیں، المرسلین، ان کو کسی نے بھیجا ہے، ان کو کسی نے، حق والے خود نہیں آتے، حق والے خود نہیں آتے، ان کو لے آنے کا بندوبست وہ آپ کرتا ہے۔ جہاں اللہ کریم دیکھتا ہے کہ یہاں حق پر پردے ڈالنے والے زیادہ ہو گئے، حق پر پردے ڈالنے والے زیادہ ہو گئے، کتمان حق کرنے والے زیادہ ہو گئے، ہر آدمی کو اپنی اپنی لالچ اور حرص و طمع پیدا ہو گئی ہے، کوئی آدمی حق بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملا اگر تو نہیں کرے گا تو میں کسی اور کو اٹھا دوں گا، اگر تو نہیں کرتا میں دور دراز سے کسی کو لے آؤں گا، جس بات کو تو چھپا رہا ہے وہ اس بات کو علل اعلان کرے گا، تو ڈر رہا ہے وہ ڈرے گا بھی نہیں، تو خوف زدہ ہو رہا ہے اس کے دل میں کوئی خوف اور طمع بھی نہیں ہوگا، تمہیں روٹی کا ڈر رہا ہے میں اس کو 2 روٹیاں دوں گا،
تو ایک کے خدشے میں ہے کہ ایک روٹی میری بند ہو جائے گی، ایک جمعرات میری بند ہو جائے گی۔ اگر میں نے یہ بات کر دی، اللہ فرماتے ہیں میں خود بندے اٹھا دوں گا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ قوم نہیں مانتی، یہ قوم نہیں مانتی، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آؤں گا جو اچھی سوچ والی ہوگی، پیغمبروں کی بات ماننے والی ہوگی، حق والوں کے پیچھے چلنے والی قوم ہوگی۔ اسی طرح بھی ابن نجار کہتا ہے یہ جتنے رسول اور پیغمبر بھی آئے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مرسل من اللہ بن کر آئے ہیں۔ اور کیا کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلو، اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا۔ اپنی تبلیغ کے اوپر، اپنے واز کے اوپر، اپنے مسئلے بیان کرنے کے اوپر کسی وظیفے کا مطالبہ، کسی وظیفے کا مطالبہ یہ نہیں کہتے کہ میں اتنے پیسے لوں گا تب میں بات سناؤں گا، تب حق مسئلہ بات میں ظاہر کروں گا۔ نانا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، وہ اپنے واز اور تبلیغ کا اجر مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم جو تقریر اور جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کے ثواب کی امید ہم اپنے مالک کے اوپر رکھتے ہیں۔ لوگ چاہے ہمارا گلہ بھی کریں، شکوہ بھی کریں، ہمارے خلاف باتیں بھی کریں، بازاروں کے اندر شوشہ بھی مچا دیں، لیکن ہم اپنے حق بات کرنے کا ثواب والا امید اپنے اللہ سے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ اور ثواب اللہ ہی دے گا۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ایسے بیان کرنے والے لوگ، ایسے مسلک والے لوگ، وہ راہ ہدایت سے بھٹکنے والے نہیں ہیں، راہ ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت کے ساتھ نوازے گا، اگلے میدان میں بھی اللہ کریم ان کو عزت سے نوازے گا۔ حبیب نجار نے جب ایسی تقریر کی تو وقت کے چودھری اور وڈیرے وہ ایسے غریب کی بات کہاں سن سکتے ہیں؟ وہ تو ناک بھون چڑھا کے کہنے لگے اچھا تو ہماری قوم کا ایک مسلی بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، چوڑا بندہ ہے، فلاں ہے فلاں، تو ہمارے سامنے بات کرنے والا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ یہ بات حق ہو گئی ہے، یہ باطل ہو گئی ہے، یہ سچ کہتے ہیں، ہم جھوٹ کہتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں کہ مالک کون ہے، محسن کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا۔ اس بات کا آپ کو پتہ آج ہی آپ اس میدان میں آئے اور اتنے بڑے عالم بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ پہلے نبیوں کی تائید بڑے بڑے خان کرتے، بڑے بڑے ملک کرتے، بڑے بڑے سردار کہتے، بعد میں چھوٹے موٹے غریب آدمی اس مسئلے کو مانتے۔ چودھری اور وڈیرے محروم ہیں اور تم جیسے غریب انسان سب سے پہلے تائید کرنے والے ہیں۔ آپ کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا اگر سمجھ نہیں آیا تو چلو اور ایک انداز میں سمجھاتا ہوں، ایک انداز اور اختیار کر لیتا ہوں، شاید میری بات تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ تو اس نے اور انداز اختیار کیا، ان کو کہتا ہے ذرا توجہ کرو میری بات سنو۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ان کو کہنے لگا جناب مجھے کیا ہو گیا، کہنے لگا مالیا مجھے کیا ہو گیا۔ ان کو نہیں کہتا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، تم بے وقوف ہو گئے ہو، تم بھٹک گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ان کو مخاطب کرنے کے بجائے وہ کہتا ہے یار مالیا مجھے کیا ہو گیا، کیا میرے ذہن میں کوئی خرابیاں آ گئی ہے، میرے عقل میں کوئی خرابیاں آ گئی ہیں؟ حالانکہ اللہ نے عقل بھی دی ہے، حالانکہ اللہ نے مجھے سوچنے کا مادہ بھی دی ہے، مجھے کیا ہو گیا؟ لا عبد الذی
فطرنی، میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی، میں کیوں نہ عبادت کروں. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، میں اللہ کی دی ہوئی عقل سے فائدہ نہ اٹھاؤں اور اللہ کی عبادت نہ کروں. او یار کون اللہ؟ آپ کو کس اللہ کا پتہ چل گیا ہے کہ کون رب ہے، کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کہنے لگا یار میں کوئی بے وقوف ہوں، میں کوئی عقل سے کورا ہوں کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں کس کی عبادت کرنی ہے. آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرا رب کون ہے جس کی میں عبادت کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں. وہ کہنے لگا الذی فطرنی، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے بغیر آئیڈیل کے بنایا. فاتر کا معنی ہوتا ہے جو چیز پہلے نہ ہو، جو چیز پہلے جس کا وجود نہ ہو، مثال جس کی موجود نہ ہو، نمونہ جس کا موجود نہ ہو. مثلا ایک تصویر ہے، اس کو آپ دیکھ کے ہزاروں تصویریں بنا لیں گے، خاکے شائع کر لیں گے، لیکن ایک شخص کا حلیہ ہی نہیں ہے، خاکہ ہی نہیں ہے، مثال ہی نہیں ہے، تو وہ تصویر بنانا سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. اللہ کریم کون ذات ہے؟ الذی فطرنی. اللہ فرماتے ہیں آسمان کا نمونہ پہلے موجود نہیں ہے، زمین کا نمونہ پہلے موجود نہیں ہے، جن کا نمونہ پہلے موجود نہیں ہے، انسان کا نمونہ پہلے موجود نہیں ہے. انسان کو نئے سرے سے بنایا، آسمان کو نئے سرے سے بنایا، زمین کو نئے سرے سے بنایا، ساری کائنات کو نئے سرے سے بنایا. کیوں؟ مخلوق سے پہلے موجود کون تھا؟ جب مخلوق ختم ہو جائے گی تو پھر بھی موجود کون ہوگا؟ اللہ. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں پہلے تو کوئی چیز نہیں تھی، میں نے بغیر آئیڈیل اور نمونے کے سب چیزوں کو بنایا. اسی لیے وہ حبیب نجار کہتا ہے اس رب کو میں کیسے بھلا دوں جس نے میری ماں کے رحم کے اندر میری خوبصورت شکل بنائی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہو بندہ تیرے اوپر وہ زمانہ بھی گزرا ہے، تیرا نام و نشان بھی نہیں ہے، نہ خان کا پتہ، نہ چودھری کا پتہ، نہ سردار کا پتہ، نہ نبی کا پتہ، نہ ولی کا پتہ، نہ پیر کا پتہ. آج تو پیر بن گیا، آج تو سردار بن گیا، آج تو بہت بڑا انسان بن گیا، آج اپنی عزت کی دھاک بٹھانے کے لیے تو قسم و قسم کے دعوے کرتا ہے. اللہ فرماتے اس وقت کو یاد کیوں نہیں کرتا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے سب کچھ بنایا. تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے سب کچھ تیرا بنایا. اب تو مجھے بھلا بیٹھا، میری عبادت کو بھلا بیٹھا. تیرے جیسا بے قدرہ انسان میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے. اسی لیے حبیب نجار کہتا ہے میرے جیسا بے وقوفی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اگر میں ایسی ذات کو بھلا ڈالوں جس ذات نے میرا نمونہ بنایا، میرا وجود بنایا، وہ میری شکل و صورت بنائی، میرا حسن و جمال بنایا، وہ میری تخلیق کے مراحل کو اللہ نے پایا تکمیل تک پہنچایا. پہلے قطرہ بنایا، 2 قطرے ملا کے پھر خون بنایا، خون بنا کے بوٹی بنایا، بوٹی بنا کے لوتھڑا بنایا، لوتھڑا بنا کے ڈھانچہ بنایا، ڈھانچہ بنا کے روح پھونکا اور اللہ نے کامل انسان بنایا. الذی فطرنی، جس ذات نے مجھے اس حد تک پہنچایا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک میرا سارا نظام چلایا، اس ذات کو میں بھلا دوں. مالیا مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا کہ ایسی ذات کو بھلا ڈالوں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اگر دنیا کے نشے میں آ کے، اپنے بخت و اقبال کے نشے میں آ کے میں اپنی خوبصورتی کے دیکھوں، میں اپنے مال دولت کو دیکھوں، اپنی اولاد کو دیکھوں، اپنی کوٹھی اور زمین کو دیکھوں اور مالک کو بھلا بیٹھوں، تو نتیجہ تو پھر بھی یہ الیہ ترجعون. آخر ایک دن واپس کس کے سامنے جانا ہے؟ اگر اللہ پوچھے او شکل تو میں نے بنائی، پیشانی تیری میں نے بنائی، جھکائی کہاں تھی؟ پیشانی بنانے والا میں ہوں، شکل و صورت بنانے والا میں ہوں، تیری ماں کے پیٹ میں تیرے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا میں. او سجدہ تو نے کہاں کیا تھا؟ عبادت کس کی کرتا تھا؟
اللہ اس وقت پوچھ لے او سردارو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو یقین ہے کہ یہ دن زندگی دنیا کی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایک نہ ایک دن ہم اپنے مالک کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور دوسری بات سنو، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں ایسوں کو اپنا حاجت روا مان لوں، ایسوں کی میں عبادت شروع کر دوں، ضرورت کے وقت ان کو پکارنا شروع کر دوں اللہ کے علاوہ؟ کہ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، یہ بات سننے کی ہے حبیب نجار کی۔ حبیب نجار اپنی تقریر کا خلاصہ نکال رہا ہے۔ دوسرا انداز اس نے جو اختیار کیا ہے وہ پہلے انداز سے بھی اعلیٰ انداز تھا۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہتا ہے إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، پیغمبروں کو جس وجہ سے تم مار رہے ہو، ان کی مخالفت کر رہے ہو، قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، آؤ ذرا میں تمہارے خداؤں کی پوزیشن تمہیں بتاؤں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، پھر بھی ان کو نہیں کہتا، اپنا نام لیتا ہے۔ اگر میں تمہارے ٹھاکروں کو مان لوں، تمہارے گھرو گھنٹال کو مان لوں، تمہارے بھگوان کو مان لوں، تمہارے رب کو مان لوں، تمہارے مشکل کشاؤں کی عبادت شروع کر دوں، تو آؤ ذرا اپنے مشکل کشاؤں کا حال تو سنو۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اگر اس کا ارادہ بن جائے مجھے نقصان دینے کا، کیا ارادہ بن جائے؟ نقصان دینے کا، بِضُرٍ، بڑا نقصان بھی نہیں، میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھو دے، صرف ایک کانٹا میرے پاؤں میں چبھو دے، اگر وہ کانٹا میرے پاؤں میں لگ جائے اور اللہ مجھے نقصان دینے کے لیے وہ کانٹا میرے پاؤں کے اندر ڈال دیتا ہے، او قبروں اور مزاروں کے اوپر جھکنے والوں، او غیر اللہ کے آگے نظر و نیاز لے کے جانے والوں، او میرے رب کو چھوڑ کے جانے والوں، ذرا سنو سنو اپنے رب اپنے معبودوں کی بات سنو۔ لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تمہارے معبود سارے بھی جمع ہو جائے نہ تو سفارش کر کے میرے نقصان کو نفع میں تبدیل کر سکتے ہیں، ولا ينقذون، اور نہ مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکتے ہیں، نہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر چھڑا سکتے ہیں، نہ اپنی سفارش کے بل بوتے پر مجھے چھڑا سکتے ہیں، نہ میرے نقصان کو نفع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مجھے اگر نفع نقصان پہنچ جائے، ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے معبود مل جائے، تو کوئی میرے نقصان کو نفع میں تبدیل لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ایک ذرے کے برابر، شیئن کا معنی، پھر آپ کو لوگ کہیں گے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے۔ قرآن کا معنی ان سے پوچھو کہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، شیئن، ایک ذرے کے برابر، اپنی طاقت کے مطابق وہ کسی کے نقصان کو نفع میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نفع دینا چاہے اس کو ساری دنیا نقصان نہیں دینا چاہتی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، آگے وہ حبیب نجار کہتا ہے اگر میں اسی طرح آنکھیں بند کر کے تمہارے معبودوں کو مان لوں تو اس وقت میرے جیسا گمراہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہدایت اسی میں ہے، حق اسی میں ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نفع نقصان کی بات آ جائے میرا پیغمبر اپنے وجود کو میرے سامنے ظاہر کر کے ساری دنیا کو اعلان سنا دو اور اپنی زبان سے اعلان فرما دو۔ اگر میں اعلان کروں تو دنیا شک میں پڑ جائے گی کہ اللہ اپنے معبود کی، اپنے محبوب کی صفائیاں دے رہا ہے اور اعلان کر رہا
ہے میرا پیغمبر تیرے عشق کا دعویٰ کرنے والے اگر تیری بات کو نہیں مانتے پھر ان کا عشق نہیں ہوگا، ان کا سراسر فسق ہوگا۔ آپ خود اعلان کر کے فرما دیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ جو بات حبیب نجار اللہ کے پاک پیغمبر کے صدیوں پہلے آنے سے کر رہا ہے وہی بات میرے پیغمبر نے مکے کی گلی اور کوچے کے اندر اعلان کر کے فرما دی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ میرے پیغمبر کا بیان سنو، میرے محبوب کا بیان سنو، ہمارے رسول کا بیان سنو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر مجھے بھی نفع پہنچتا ہے تو ماشاء اللہ، اگر اللہ میرا چاہتا ہے تو تب نفع ہوتا ہے، اگر نقصان کوئی مجھے دیتا ہے تو ماشاء اللہ، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب نقصان ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ حبیب نجار بھی اسی طرح کہتا ہے۔ اب آخر میں حبیب نجار کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون۔ او لوگو سن لو میرا ایمان اسی طرح، میرا ایمان اسی طرح ہے۔ اب حبیب نجار نے حق والی جماعت کی تائید کرنے کے بعد خود حق کا اعلان کر دیا۔ کیا کہا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ او پیغمبرو تم بھی گواہ ہو جاؤ، بستی والے سردارو تم بھی گواہ ہو جاؤ کس بات کے کہ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ تمہارا رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ بھی میرا اور تمہارا رب ہے۔ سن لو میں اسی کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب یہ درخان اور مستری آگے آگے چل رہا ہے، اپنی تقریر کو بڑھا رہا ہے، اس کی تقریر کو ختم کرو، اس کی تقریر کو ختم کرو۔ کیا کریں جناب؟ ختم تب کرو جب قتل ہوگا، تب تقریر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا پیغمبروں سے بعد میں مقابلہ کریں گے، پہلے اس مستری کی بات سن لو اور اس کا تھوڑا سا میچا لے لو اور اس کا تھوڑا مقابلہ کر لو۔ انہوں نے تابڑ توڑ حملے کر کے مستری کو جب قتل کر رہے ہیں، اللہ آپ تسلی دیتا ہے مستری کو۔ اللہ نے کہا مستری تو یوں نہ سمجھ میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اگر تمہیں مار پڑ رہی ہے تو میری خاطر پڑ رہی ہے، تو نے میرا نام لیا تو لوگ قتل کرنے کے لیے تول گئے۔ اے مستری جی جب آپ کو دنیا قتل کرنے پر تل جائیں گی، او میرا اعلان سنو، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، دنیا سے آنے کی دیر ہے، جنت میں داخل ہونے کی دیر نہیں ہے۔ واہ درخان دا پترا تیری قسمت تو قربان جاواں، تو زمین تے قتل پیا ہوندا ہے، بہشت برین دے دروازے کھول گئے۔ اللہ فرماندا ہے دروازے کھول دیو، آندا پیا درخان، آندا پیا مستری دا پتر، آندا پیا عزتاں والا، آندا پیا بڑے درجے تے مقام والا، راجولن وڈیاں شاناں والا، بڑے مقام والا آ رہا ہے۔ کیا کرو کیا کرو؟ قیل ادخل الجنہ، حکم ہو گیا کہ داخل ہو جاؤ سیدھے جنت میں۔ وہ انطاکیہ کی بستی میں قتل کرتے ہیں، اس کی لاش اور میت تو وہاں پڑی ہے، اس کے روح کو اللہ نے سبز پرندوں میں بند کر کے جنت میں بھیج دیا۔ وہ جنت میں مزے اڑا رہا، اب اس کی میت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دنیا میں کہتے ہیں یار دیکھو اس کا حال، اگر یہ ہماری بات مان جاتا، ہمارے ساتھ آ کے چھوٹی بڑی کھا پی لیتا، مزے کر لیتا تو کتنا مزہ ہوتا۔ دیکھو یار یہ اڑ گیا ہے، ان کے پیچھے چل پڑا ہے، حال دیکھو قتل ہو گیا ہے۔ وہ دنیا میں اس کی لاش کو دیکھ کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کے بقیہ اس کے حصے دیکھ کے افسوس کر رہے ہیں، اور حبیب نجار جنت کے مزے دیکھ کے افسوس کر رہا ہے۔
وہ زمین پر افسوس کرتے ہیں، وہ عرش برین پر افسوس کرتا ہے. اس کا افسوس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اگر میری قوم کو میرے مسئلے کی قدر کا پتہ ہوتا مجھے پھولوں کے ہار تو ڈالتے، میری مخالفت قطع نہ کرتے. یا لیت قومی، کاش میری بدقسمتی، میری قوم نے میری بات کو نہ مانا. اگر میری بات کو مان لیتے تو میری قوم قطعاً بدقسمت نہ بنتی. اپنی قوم کی بدقسمتی پر پچھتا رہا ہے. اگر میری قوم میرا مسئلہ مان لیتی تو جس طرح میں جنت میں مزے کر رہا ہوں تو ان کا بھی ٹھکانہ جنتی ہوتا، وہ مزے کے ساتھ زندگی گزار. یار تو کتنے مزے کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مزہ تو میرا یہ ہے کہ اس مسئلہ توحید کو ماننے کی وجہ سے اللہ نے 70 سال کے گناہوں کو گڑھے میں ڈال دیا، اوپر رحمت کے پردے ڈال کے غفر علی، اللہ نے رحمت کے بلڈوزر چلا دیے. اب میرے گناہ 70 سال کے نظر ہی نہیں آتے. وہ صرف گناہ معاف نہیں کیے، وجعلنی من المکرمین، وڈیاں عزتاں والے لوگاں نال مینوں بٹھایا بھی ہے، عزت والے لوگاں نال جگہ بھی دیتی، ٹکانا بھی دیتا، میرے گناہ بھی معاف کر دیتے. اس تو وڈا مسئلہ حق والا کیڑا ہو سکتا ہے جس حق منن دی وجہ نال بندے دیاں صدیاں دیاں غلطیاں بھی اللہ مٹا دے وے. او حق کے مسئلہ توحید. او حق کیڑا وے؟ مسئلہ توحید. اللہ مینوں اور تہانوں مسئلہ توحید تے قائم دائم رہن دی توفیق دے وے.